کے ساتھ میں ہوں عاطف توقیر۔ بہت دن سے متبادل میں آپ سے گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن کوشش ہوگی کہ آئندہ بدھ سے پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہو اور اسے باقاعدگی سے جاری رکھا جائے۔ بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ صاحب متبادل کی ضرورت کیا ہے؟ تو صاحب وہ پچھلے 70 برس سے عموماً اور پچھلے 30 برس سے خصوصاً ایک رویہ ہے جو ہمارے معاشرے کا ایک خاصہ بن گیا ہے۔ جان ایلیا نے کہا تھا ایک ہی سانحہ تو ہے اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی۔ ہمارے معاشرے میں بھی معاملہ کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اب یہ ایک طور بن گیا ہے کہ بات نہ کی جائے بلکہ بات سنی تک نہ جائے۔ جیسے کسی بالی ووڈ فلم کی مقبولیت کا انحصار عموماً اس بات پر ہوتا ہے کہ اس میں مسالہ کتنا ہے، ویسے ہی عمومی زندگی میں بھی ہمارے ہاں مسالے دار خوراک کے ساتھ ساتھ مسالے دار گفتگو اور مسالے دار بات چیت اب معمول بن گئی ہے۔ مسالہ کیونکہ روز بروز زیادہ تیکھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی تناظر میں مداری نما شخصیات نجی ٹی وی چینلوں کے قومی ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر واہیات باتیں اور گھٹیا طرز فکر سے ویسی ہی مسالے دار گفتگو اور گھٹیا زبان فروغ کرتے دکھائی دیتی ہیں، اور عوام جو خود مسالے کی لت میں گرفتار ہیں بڑے انہماک سے ان بے پر کی ہانکنے والوں کو ایک مثالیہ سمجھ کر پوجنے لگتے ہیں۔ پچھلے 30 برس سے تعمیری گفتگو دم توڑ رہی ہے اور جگہ محدود ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جرم اور گناہ کا فرق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ گناہ اپنے نظریات کے خلاف کیا جانے والا کوئی عمل ہے، یعنی آپ کسی نظریے کو مانتے ہیں اور پھر ایسا کوئی کام کرتے ہیں جو اس نظریے کے خلاف ہو تو اسے گناہ کہا جاتا ہے۔ مگر جرم سے مراد یہ ہے کہ آپ کوئی قانون توڑیں۔ قانون وہ مربجہ معاشرتی اصول ہوتے ہیں جن سے انسانی معاشروں میں نظم پیدا کیا جاتا ہے تاکہ انسانوں کو دوسرے جرم پیشہ یا مجرم انسانوں سے تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ مذہبی طور پر کفر سے مراد انکار کرنے کے ہیں اور غیر مسلم سے مراد ایسے شخص کے ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد سے انکار کرے، یعنی انہیں درست نہ گردانے۔ دوسری طرف غدار سے مراد ہے ملکی دستور سے انحراف کرنے والا کوئی شخص یا ادارہ، یعنی اگر کوئی شخص یا ادارہ جو ملکی دستور کو توڑے یا اسے رد کرے وہ ریاست کی نگاہ میں غدار ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ پاکستان میں معاملہ لیکن مختلف ہے۔ ابتدا میں رائے سے اختلاف کرنے والوں کو کچھ مذہبی مفتیوں نے کافر قرار دینا شروع کیا اور پھر بعد میں عام لوگوں نے بھی اپنے ذاتی جھگڑوں اور معمولی باتوں پر دیگر افراد کو کافر قرار دینا شروع کیا۔ پھر جب ریاست نے توہین مذہب اور توہین رسالت سے متعلق قوانین متعارف کرا دیے تو ان قوانین کا سہارا لے کر اپنے ذاتی اناد اور چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو مجرم قرار دیا جاتا رہا، کافر کہا جاتا رہا۔ نہ کوئی منصف، نہ گواہی، نہ شواہد، کسی بھی شخص کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور نعرہ بلند کر دیں، اور پھر دیگر افراد اس شخص سے کچھ پوچھنا تک مناسب نہیں سمجھیں گے اور اس کی رائے تک نہیں جانی جائے گی اور محض الزام کی بنیاد پر اسے مجرم سمجھ لیا جائے گا۔ قانون کو خاطر میں لانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ فیصلہ سڑک پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ نہ عدالت، نہ گواہی، نہ الزام کی چھان بین، یعنی الزام کا مطلب مجرم۔ پھر جب یہ حربہ نہایت کاری معلوم ہوا اور بے شمار لوگ اپنی جان سے گئے تو مداری نما ٹی وی اینکروں نے بھی یہی دکانداری شروع کر دی۔ کسی بھی شخص سے اختلاف پر براہ راست اس پر کفر کے فتوے اور غداری کے القابات چسپاں اور معاملہ عدالت نہیں بلکہ عوام کے سپرد۔ انسانی جان کی حرمت جو تمام انسانی معاشروں میں کلیدی نوعیت کی حامل ہے، اس کی حالت مکروہ صورت میں ہمارے ہاں ہر گلی اور ہر محلے میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ پوچھنے والا کوئی نہیں کہ غداری کا مطلب ہے دستور سے انحراف، اور یہ دستور واضح طور پر یہ بتا رہا ہے کہ قانون توڑنے والے کے ساتھ کس انداز سے نمٹا جائے گا یا جانا چاہیے، یعنی پرچہ کٹے گا، تفتیش ہوگی، الزام عائد کیا جائے گا، عدالت میں مقدمہ چلے گا اور پھر عدالت اگر قصوروار سمجھے گی تو سزا دے گی۔ مگر دوسروں کو غدار کہہ کر خود قانون اور دستور کی توہین کرنے والے افراد کو ظاہر ہے یہ بات سمجھ آتی تو وہ ایسی گھٹیا زبان اور راستہ استعمال کیوں کرتے۔ اس پر کچھ احباب ایک نئی منطق لے کر سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ عدالتی نظام کمزور ہے اس لیے عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون خود اپنے ہاتھ میں لے لے۔
بھائی عدالتی نظام کمزور ہے تو ظاہر ہے عدالت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مضبوطی کے لیے آواز اٹھائیے، اسے مضبوط کیجئے، مگر ظاہر ہے وہ ایک مشکل کام ہے، اور ہمارے ہاں کسی مشکل کام سے ناتا جوڑا ہی نہیں جاتا۔ ہمارا کسی مشکل کام سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ ہمیں زندگی میں ہر معاملے پر مختصر راستے یعنی شارٹ کٹ کی عادت ہے، اور یہی شارٹ کٹ یہاں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھے احباب یا سو کالڈ پڑھے لکھے احباب جنہیں قانون اور دستور کی بات کرنی چاہیے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ خود ایسی لا قانونیت کے حق میں دلیلیں جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دیتے پھرتے ہیں۔ اخلاقی پستی کی اس سے گھنونی صورت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی شخص پر الزام عائد کریں اور اسے دفاع کا موقع تک نہ دیں۔ آج یہ گفتگو اصل میں یوں ہو رہی ہے کہ کچھ روز پہلے میں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر عاطف دی پوئٹ کے نام سے جو میں لکھتا ہوں، اس میں نے لکھا کہ سوالات تبصروں سے بہتر ہیں، اس لیے سوالات کیا کیجیے۔ اس کے جواب میں ظاہر ہے بہت سے دوستوں کی جانب سے صحت افزا گفتگو سامنے آئی، مگر فکری بیماریوں کے شکار کچھ بیمار اذہان کی جانب سے سوال کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ پوری دنیا میں سوالات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوالات جوابات سے بھی زیادہ اہم ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو خود بخود آپ علم و شعور کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اور جواب اس راستے پر کسی موڑ سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ سوالات کا کوئی انت نہیں، جوابات مل جانے کے بعد بھی وہ ٹھہرتے نہیں۔ متبادل میں ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے رویوں میں، اپنے برتاؤ میں، اپنے اس پوری کائنات کے ہم سے انٹریکٹ کرنے میں جو سوالات اٹھ سکتے ہیں وہ سوالات ہم ضرور اٹھائیں۔ وہ دستور ہو، وہ معاشرہ ہو، وہ سماج ہو، متبادل میں ہر معاملہ زیر غور آتا ہے۔ خاص بات کوشش یہی ہوتی ہے ہماری کہ کسی ایک خاص موضوع پر رکنے کی بجائے موضوعات آپ تک پہنچتے رہیں، بار بار آپ سے بات ہوتی رہے، اور ہم یہ چاہتے رہتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ متبادل میں بغیر کسی ایک جگہ پر اٹکے تمام تر موضوعات پر آپ کی رائے لیتے ہوئے، آپ سے تبصرے لیتے ہوئے، آپ کی بات جانتے ہوئے آپ تک پہنچا جائے، اور وہ معاملات جو عام میڈیا ہم سے چھپا لیتا ہے، وہ زاویے جو ہم سے چھپا لیے جاتے ہیں، ان زاویوں پر کھل کر بات کی جائے۔ اس بار بھی یہی وجہ تھی، لیکن کچھ جو ذاتی وجوہات کی بنا پر میں یہ پروگرام نہیں کر پا رہا تھا، لیکن آئندہ بدھ سے کوشش ہوگی کہ یہ رابطہ جاری رہے اور آپ سے ضرور بات ہو۔ ایک میں آپ سے درخواست ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ اپنے احباب تک جو ہمارا پیج ہے، آپ کی اس وقت اسکرین دکھائی دے رہا ہوگا، عاطف توقیر آفیشل، اس پر اپنے دوستوں کو انوائٹ کر دیجئے، کیونکہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم زیادہ سے زیادہ احباب تک اس پیج کے ذریعے پہنچ پائیں، کیونکہ اسی پیج پر یہ پروگرام نشر کیا جاتا ہے، اور پھر دیگر پیجز اسے یہیں سے شیئر کرتے ہیں، اور کچھ احباب اپنی ٹائم لائن پر بھی شیئر کرتے ہیں، تو اس لیے اس پیج تک اپنے تمام دوستوں کو ضرور پہنچائیے۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ جگہ ہے جس کے ذریعے ہم سب لوگ ہر بدھ کو اب بیٹھا کریں گے، تو آپ اپنے احباب تک اس پیج کی انویٹیشن وہ ضرور پہنچا دیجئے۔ آئندہ آپ سے اسی پلیٹ فارم پر، اسی پیج پر ملاقات ہوگی، اور خاص بات یہ ہوگی کہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے، اور جو ہماری اسکائپ کی آئی ڈی ہے، عاطف توقیر لائیو کے ذریعے اسکائپ پر آپ وہ بھی رابطہ کر سکیں گے اور اس پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ کوشش یہی ہوگی کہ آپ کے رائے اور تبصرے وہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں، اور یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم اگلی بار جب بیٹھیں تو ایک اور اہم موضوع ہمارے سامنے ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس پیج پر اپنے دوستوں کو ضرور بلائیے گا، اور آئندہ بدھ کو پاکستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے اس بزم میں آن بیٹھیے گا۔ اپنا خیال۔ متبادل کے ساتھ میں ہوں